إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ کہ رب العزت جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد عطا کیا جانا، یعنی اللہ کی بندگی کسی کی زندگی میں اگر آ جائے وہ ایسی بندگی جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہو تو ایسا انسان کامیاب انسان ہے، ایسا انسان اللہ رب العزت کی جانب سے چنندہ بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ انتخاب ہے۔ دیکھیے انسان اپنی زندگی میں دیکھتا جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر لمحہ ہر وقت وہ اللہ کے انعامات میں پلتا ہے، اللہ کے انعامات میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ سب سے پہلا انعام اگر اس کی زندگی میں توحید آ جائے تو اللہ رب العالمین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول رب العزت اسے جنت کی چابیاں دے دیتے ہیں، لیکن ضروری ہے جنت کی چابیوں کے لیے اس کے جو سرانے ہیں یا اس کے جو دانت ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے ضروری ہے تاکہ تالا کھولا جائے، دروازے کھولے جائے۔ یہ دانت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں ہیں، اللہ کے سامنے سجدے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے روزہ ہے۔ یہ ساری عبادتیں
انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر ہمیشہ خطبوں میں ہو یا ہمارے ممبر و محراب سے ہو، توحید کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ شرک سے دور ہونے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ بدعات پر ڈرایا کیوں جاتا ہے؟ جہنم سے جو شرک ہے، ہمیشہ جہنمی بنانے والا کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ تو علماء نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ متجدد ہے، یعنی شرک ہر زمانے میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک اخفی من دبیب النمل۔ لوگو، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، توحید آ گئی اسی پر مریں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ یاد رکھو، شرک تمہاری زندگی میں ایسے ہی داخل ہوگا جیسے تمہارے گھروں میں چونٹیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چونٹیاں جب کسی کے گھر، دیوار یا کسی جگہ میں داخل ہوتی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں، ایسے ہی توحید پرستو اپنی توحید کی حفاظت کرو، کہیں شرک تمہارے اندر تمہیں معلوم ہوئے بغیر داخل نہ ہو جائے۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، بلکہ آج تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، سب سے پہلے توحید پرست تھے۔ اس کے بعد قتل و غارت گیری، گناہ اور یہ ساری چیزیں بڑھتی گئی۔ اللہ رب العالمین کو نوح علیہ السلام کو بھیجنا پڑا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم پہ 950 سال جو ہے محنت کی، توحید کی دعوت دی۔ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، جو موحد تھے وہ بچ گئے، جو کافر تھے مر گئے۔ تو جو موحد تھے، کیا وہ ہمیشہ قیامت تک وہ موحد رہے؟ نہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کی قوم کے پاس شرک آیا، تصویروں کی شکل میں، بزرگوں کی تکریم کی شکل میں، وہاں بھی شرک آیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کو دوسرے انبیاء کو بھیجنا پڑا۔ حد تو یہ ہے کہ شرک جو ہے پیدا ہوتا گیا۔ اللہ رب العالمین کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے پڑے۔ حد تو یہ ہے، جب اللہ کے نبی مکے میں آنکھ کھولے، اللہ کے نبی مکے میں آنکھ کھولے تو مکے کے اندر، مکے کے در و دیوار میں 360 بت موجود تھے۔ 1,24,000 انبیاء، اسی توحید کو ایک ہی آواز تھی، ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر بھی شرک لوٹ آیا، پھر بھی شرک ان کی قوم کے پاس آیا۔ چلیے، کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی نے سارے بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا، کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سارے بتوں کو گرایا گیا۔ کیا اللہ کے نبی کے بعد شرک پیدا نہیں ہوا؟ دیکھو، تم اپنے گاؤں کا جائزہ لو، اسی محلے کا جائزہ لو، ہر گلی میں آپ کو ایک درگاہ نظر آئے گی، ہر گلی میں ایک مندر نظر آئے گی۔ تو مطلب کیا ہے کہ لوگوں، توحید کی بات یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لوگوں پہ، آپ کے دلوں پہ ڈالی جاتی ہے۔ سننے کی عادت ڈالو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے مدنی دور میں عمر کو توحید سکھایا، اللہ کے نبی نے مرنے سے پہلے صحابہ کو توحید سکھایا۔ وہ صحابہ جن کے توحید کے بارے میں، جن کے ایمان کے بارے میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ شرک متجدد ہے، یہ شرک بار بار پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس سے ویسے ہی ہم ڈرے جیسے ہم آگ سے ڈرتے ہیں، آگ سے نفرت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے انعامات کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے میرے اور آپ کی زندگی میں جو گنہگار زندگی ہے، جو معصیتوں میں گزری ہوئی زندگی ہے،
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رمضان ان کے لیے مغفرت کا سامان ہے، یہ رمضان ان کے لیے معافی تلافی کا سامان ہے۔ رب العالمین 11 مہینوں میں جو غفلتی زندگی گزار رہے تھے، جن کی زندگیاں معصیتوں میں، گناہ میں، نماز کو چھوڑے ہوئے، قرآن کو چھوڑے ہوئے جو زندگی گزار رہے تھے، رب العزت اس مغفرت کے مہینے کو پیش کر کے کہتا ہے لوگوں یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، جنت میں جانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم پوچھیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم لوگ راتوں میں اٹھ کر تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کیوں کر رہے ہیں، ہر کسی کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ لوگوں یہ وہی مہینہ ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں، جس سے آپ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے، اپنی مغفرتوں سے ہمیں معاف کر کے جنت نصیب کر دے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین ہر دن ہر رات جنت کے فیصلے کرتے ہیں، جنت کے جو جنت میں داخلہ دیتے ہیں ایسے انسان کو جن کا نام پچھلے 11 مہینوں میں جہنمیوں میں تھا، جن کا نام جہنمیوں میں تھا۔ رب العالمین اس مہینے کی وجہ سے، اس مہینے میں عبادت کی وجہ سے، اس مہینے میں جو ہے نماز اور قیام کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین جنتیں عطا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا وسارعوا الی مغفرہ، لوگوں دوڑو، لوگوں لپکو، کس کی طرف؟ دنیا کی طرف، مال کی طرف، بیوی بچوں کی طرف؟ کہا نہیں، الی مغفرہ۔ یہ مہینہ ہے اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے تڑپنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کو سامنے رکھ کر اسے پانے کے جو مہینہ ہے، جہنم کو یاد کر کے تڑپنے کا مہینہ ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو، دوڑو، اور اس مغفرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ تم کو اللہ رب العالمین اپنی جنتیں عطا کریں گے۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها، اور ایسی جنتیں عطا کریں گے، ایسی جنتیں عطا کریں گے جن کا عرض، جن کی چوڑائی، صرف چوڑائی اللہ کے نبی نے بتائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ بتاؤ اس ترقی یافتہ دور میں کسی نے کہا ہو کہ آسمان کی طول، آسمان کا جو ہے پہنچ فلاں جردے تک ہے، فلاں مقدار تک ہے؟ نہیں، کسی نے آج تک یہ جو ہے بتایا نہیں کہ آسمان کہاں ہے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں اس مغفرت کی طرف لپکو جس کا تقاضا یہ ہے، جس مغفرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں ایسی جنتیں دینے والا ہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اچھا کس کے لیے ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے اعدت للمتقین، اللہ رب العالمین نے یہ جنتیں جو زمین اور آسمان کی چوڑائی رکھتی ہے یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کہا متقی لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، متقی لوگوں کے لیے یہ جنتیں ہیں۔ کہا متقی کون ہے؟ سبحان اللہ، ہر مسئلے کا حل آگے آ رہا ہے۔ کہا متقی کون ہے؟ کہا الذین ينفقون فی السراء، اللہ کہتا ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر یا غریبوں پر خوشی ہو یا غم۔ ہاں یہ دیکھیے دونوں الفاظ ذکر ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم تنگ دست ہوتے ہیں یا ہمارا مسئلہ ٹائٹ چلتا ہے، اگر سیلری والوں کی بات کریں منتھ اینڈ چلتا ہے تو ہم لوگ دوسروں کو دینے سے کتراتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے وہ ضرورتیں ہیں، ہم کو وہ ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی میں ہو، خوشحالی میں ہو، منتھ اینڈ چل رہا ہو، سیلری ابھی آئی ہو، لیکن ان کا ہاتھ غریبوں میں ہمیشہ بٹتا ہو،
وہ غریبوں کی ہمیشہ دیکھ بھال کرنے والے ہوں، ہمیشہ دوسروں کو کھلانے والے ہوں، خود بھوکے رہیں لیکن انہیں برداشت نہیں کہ کسی بھی حالت میں ان کے سامنے والا بھائی بھوکا ہو، پیاسا ہو، ننگا ہو، بغیر چھت کے ہو، وہ تڑپ جاتے ہیں۔ متقی لوگ جو خوشی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا اس مہینے میں خاص طور پر یہ جو صدقہ و خیرات کی عبادت ہے اسے بہت زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اپنی پوری زندگی، دیکھیے ایک انسان کو کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو اس چیز کو رکھنے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، نہیں دوسری دوں گا، اگر پوچھ لے بھی کوئی دوسری دوں گا، نہیں پھر کوئی ہدیہ آ جائے اسے دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدقہ و خیرات کرنے کی کیفیت تھی، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت یا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرتا یا ایک جو ہے کپڑا سلوا کر جو ہے دیتی ہے، سی کر آ کر اللہ کے نبی کو دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس دو جوڑی کبھی نہیں تھے، جو اپنی پوری زندگی ایک ہی جوڑی یا کچھ مخصوص لباس میں زندگی گزارے، 10-15 جوڑی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو اس عورت کا ہدیہ یا کپڑا بہت اچھا لگا، اللہ کے نبی جاتے ہیں پہن کر آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں وہ پہن کر جو خوشی اللہ کے نبی کے چہرے پر دکھ رہی تھی، ہم سارے محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی اس کپڑے کو پہن کر خوش ہیں، بہت خوش ہیں اس کپڑے کو پہن کر۔ سبحان اللہ، صحابہ کے پاس آتے ہیں، خوشی صحابہ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کپڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کپڑا چاہیے۔ سبحان اللہ، پسند آ گیا ہے، نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، نبی کے پاس کوئی 4-5 جوڑے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کوئی اور گفٹ آئے تو دے دوں گا، کوئی اور موقع آئے تو دے دوں گا۔ واللہ اللہ کے نبی گئے، اس کپڑے کو اتارا، جو انسان مانگا تھا اسے عطا کر دیا، جو انسان مانگا تھا اسے عطا کر دیا۔ حضرات، یہ میرے اور آپ کی نبی کی زندگی ہے، جو کبھی مانگنے والے کو صحیح، نہ مانگنے والے کو صحیح مایوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ایک کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کر دو، وَلَوْ بِسِقِّ تَمْرَةٍ اتَّقُوا النَّارَ، لوگوں آگ سے بچو، ایک کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، ایک عورت معیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے، معیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، باہر دیکھا جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں ہیں، 2 معصوم بچیاں ہیں۔ تو کیا وہ عورت کہتی ہے کہ بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ معیشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف 3 کھجور تھے۔ کتنے؟ 3 کھجور تھے، صحیح روایت ہے، 3 کھجور تھے۔ معیشہ کہتی ہے میں 3 کھجوریں لے جا کے اس عورت کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ وہ کیا کرتی ہے، 2 بچوں کو 2 کھجوریں دے دیتی ہے، ایک بچے کو 2 کھجوریں بانٹ دیتی ہے۔ بچے بھوکے تھے، اپنا حصہ کھا لیتے ہیں، ابھی ماں 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہوتی ہے اپنے حصے کی، بچے بھوک کی وجہ سے اپنا حصہ کھا کر اپنے ماں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماں کی ممتا بچوں کے لیے کہتی ہے
وہ دو ٹکڑے تھے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو اور دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ مجھے بڑا عجیب لگا، خود بھوکی ہے، کچھ کھا لیتی یا اس حصے میں کچھ کھا لیتی، کچھ بھی نہیں کھائے، جو مانگا اپنے بچوں کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ سارا واقعہ سناتی ہے، سنو، ضروری نہیں کہ تم فوٹو پکڑنے کے لیے یا تمہارا نام آنے کے لیے لاکھوں کے روپے خرچہ کرو، تم ایسے تڑپتے ہوئے بھوکے کو دیکھو یا کتے کو دیکھو جو تڑپ رہا ہو، تمہارے ہاتھ سے پانی پینے کا پیاسا ہو، واللہ آپ اسے پانی پلاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کی وجہ سے آپ کا نام ہو، آپ کا نام پیپر میں آئے، آپ انہیں عطا کریں، نہیں، آپ صدقہ و خیرات کو ایسے رکھیں، خاص لوگ میں بھی کیوں نہ صحیح، اور بدرجہ اولا ان کو جو ہے افضلیت دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جو ہے سارا ماجرا سنتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک کھجور کی وجہ سے اس عورت پر جو اس نے اپنے بچوں کو کھلایا ہے، اس ایک کھجور کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لوگوں اپنوں کے پیٹ کو بھرو اس سے پہلے کہ تم اپنے لیے حج اور عمرہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے اپنے لوگ، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار عمرے کو جا رہے ہیں، یہاں ان کی بہنیں، یہاں ان کے رشتہ دار ٹیبلٹ ہو جو ہے ہاسپٹلز ہو اس کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم صدقہ و خیرات کو عام کریں ایسے مہینے میں جہاں عبادتوں کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے، لہٰذا جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ انسان اگر پہلے ہی عزم کرے کہ مجھے رمضان کے مہینے میں اتنا صدقہ کرنا ہے، سبحان اللہ، رمضان کی پہلی تاریخ کو یہ عزم کیا ہے، سبحان اللہ، وہ رمضان کے 15-20ویں تاریخ کو صدقہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اجر کب سے لکھے گا؟ پہلے رمضان سے لکھے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیں، زیادہ سے زیادہ دینے کی عادت ڈالیں۔ متقی لوگوں کی یہی پہچان بتائی گئی، جو خوشی ہو، ایسا نہیں کہ ان کے پاس لاکھوں کا پیسہ ہے وہ دے رہے، وہ تو دینا ہے، لیکن آپ کے پاس 100 روپے ہوں اور اس کے ساتھ 100 مسائل بھی ہوں، آپ کو غریب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پاس کم پیسے ہوں، آپ کے پاس مسائل بھی ہوں، لیکن اللہ نے کہا تم کو غیروں کے لیے بھی دیکھنا ہے، غیروں کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں، جس مہینے میں اللہ کے نبی کا صدقہ و خیرات کالریح المرسلہ، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جس طرح تیز و تند ہوا چلتی تھی، جیسے ہوا کسی خاص انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر انسان کے لیے ہوتی، اللہ کے نبی کا صدقہ و خیرات بھی ہر انسان کے لیے ہوتا، خواہ وہ مجبور ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، ہر انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ کے نبی جنتی تھے، ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور صحیح دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ لوگوں صدقہ و خیرات کو عام کرو، اور یاد رکھو جو انسان جو صدقہ دے گا وہ صدقہ انسان کو قیامت کے روز جو ہے ایسی حالت میں آئے گا کہ وہ اس کے لیے جو ہے پردہ ہوگا یا اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ اس پر شیخ عثیمین کے اتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو صدقہ و خیرات کرنے والا مسلمان بنائے، ہر دن اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ اپنے پاس کچھ نہ کچھ جیب میں رکھ کر نکلے، تاکہ میں اس کو غریب میں دینے والا ہوں، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اجر و ثواب اسی وقت سے لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خوشی ہو یا غم اس کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا مسلمان بنائے۔ رب العزت ہمیں
اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں میں مخلص بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ہم جو یہاں محنتیں کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کے لیے روزے رکھے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس سے اللہ کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم جو یہاں قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، رب العزت اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العزت ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔